وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف، خوبیاں، بڑائیاں، تکبیرات و تحلیلات، تسبیحات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ معزز اور مبارک مہینہ عطا فرمایا. یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے جس کو ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ باتیں کسی حد تک ہمارے علماء صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ اس میں وہ اپنی طرف سے بہت سی من گھڑت اور منمانی باتوں کو وہ شامل کر دیتے ہیں. مثلا اس مہینے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس مہینے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس مہینے میں سمندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، اسی مہینے میں جنت بنائی، اسی مہینے میں جہنم بنائی. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب موضوعات لابن قیم، اس میں تمام موضوع اور من گھڑت روایتوں کو الگ کر دیا گیا ہے، اور یہ حدیثیں جو اس طریقے کی آتی ہیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے. کچھ چیزیں کچھ واقعات ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر یا آئندہ ہوں گے، جیسے محرم کی 10 تاریخ ہوگی اور قیامت کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا تو قیامت آئے گی. اس طریقے سے کچھ آثار ملتے ہیں. پہلے ہم یہاں یہ سمجھیں، میں نے جو خطبہ مسنونہ کی بات جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں 2 جگہوں سے، وہ کیا ہے؟ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ رب العالمین نے یہاں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا. یہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا اکمال اور اتمام کی ہم یہاں تشریح کریں اور تفصیل کریں، کافی وقت درکار ہے. ہم سب کو اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا، وہ بھی پوری کر دی۔ مکمل کی ہلکی سی تشریح میں یہ کر دیتا ہوں کہ وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ، جس کے اندر ایک ذرہ بھی داخل کرنے کی گنجائش باقی نہ ہو۔ پانی کا گلاس پورا بھر گیا، اگر اس میں ایک قطرہ بھی آنے کی گنجائش باقی ہے تو وہ مکمل نہیں مانا جائے گا۔ اکمال اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا، میں نے آج تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی، اور اس کے بعد نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسلام سے راضی ہوں۔ یہ اس اسلام سے جو میں نے آپ پر مکمل کیا ہے، اس اسلام سے۔ پھر کہیں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں پسندیدہ مذہب جو ہے وہ اسلام۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ میں کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ لا عربی میں کہاں آتا ہے اور لن کہاں آتا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہاں دیناً نکرہ استعمال کیا، یہاں ایک کے معنی میں نہیں بلکہ کوئی کے معنی میں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین اگر اختیار کرے گا، دین صرف اسلام نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو آپ دین کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا دین ہے، ہمارا دین نہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے دین کو میں تسلیم کر لوں، لیکن ہاں اس کو میں دین کہہ سکتا ہوں، دین ہے وہ، لیکن وہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے اس کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور اس لیے یہاں پر میں دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ کون سا دین ہے جس کو مکمل کیا؟ اور یہاں اللہ نے کیا کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر، یعنی اس نے مذہب کا نام بھی لے لیا، دین کا نام بھی لیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام مذہب کو، اسلام دین کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اس نے اختیار کیا، کوئی اور دین اس نے قبول کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ دین کیا ہے؟ وہ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، مختلف حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، اسی میں سنت رسول اللہ۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 معاملات چھوڑے جاتا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، شرط کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا نہیں سکتی، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، شرط کے ساتھ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ مفہوم مخالف اس کا آپ نکالیے، کیا ہوا؟ آج ہم ہر میدان میں گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا ہی نہیں ہے۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ نے فرعون کی لاش کی حفاظت فرمائی اور اس کو سمندر میں غرق تو کیا، لیکن سمندر نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج بھی فرعون کی لاش دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ ہم فرعون کی لاش کی حفاظت کریں گے تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے، لیکن اللہ کے نبی نے فرعون کو دیکھا نہیں، صحابہ نے فرعون کی لاش کا دیدار نہیں کیا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون غرق ہوا تھا اور اس کی لاش 1899 تک نہ ملی۔ یہ 100 سال پہلے تک اس کی لاش کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں۔ 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ چلا۔ جب 1899 کے اندر فرعون کی لاش ملی، یہودیوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا،
بالآخر وہ پہنچے اور ان کو مل گئی. جب فرعون کی لاش ان کو ملی تو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کو کیسے تلاشا؟ اس نے کہا جب قرآن کی وہ آیتیں اور نبی کا فرمان جب سے ہمارے کانوں میں گیا اسی دن سے میں نے یہ سوچ لیا کہ دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی ساری شخصیتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. آپ نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ ہر بحر صادق آ رہی ہیں تو یہ بھی ضرور کہیں نہ کہیں فرعون کی لاش بھی موجود ہوگی کیونکہ 1400 سال پہلے نبی اکرم نے بتایا. اور بالآخر جب فرعون کی لاش کو انہوں نے تلاش کر لیا تو ایک ہی بات پہ اقرار کیا کہ ساری دنیا کی شخصیتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی شخصیت جھوٹی نہیں. اس لیے میں نے تلاش کیا اور آخرکار ہمیں فرعون کی لاش مل گئی. آج بھی وہ مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. ہمارے استاذ مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی جھنڈا نگری جب مصر میں کانفرنس میں خطاب کرنے گئے تو فرعون کی لاش کا ایک فوٹو لے کر آئے تھے. انہوں نے وہ مجھے بھی لاش مدرسے میں سارے بچوں کو دکھائی تو مجھے بھی دکھائی تھی. یہاں رعب تھا اور کیا ڈراؤنی شکل تھی اس کی. میرے پیارے ساتھیوں یہودیوں کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے فرعون کی لاش کو تلاش کی. اس کے بعد میں انہوں نے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ اب جھوٹا ثابت کریں انہوں نے اسی لاش کو سمندر میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن سمندر نے پھر نکال کے پھینک دیا. پھر اس کو زمین میں دفن کرنے کی کوشش کی زمین نے اس کو نکال دیا. اور آج بھی مصر کے میوزیم میں ہے. اگر حق و باطل کی پہچان کسی کو کرنا ہے تو آج بھی فرعون کی لاش کو زمین میں دفنا کے دیکھو. آج بھی زمین اس کی شکل کو قبول نہیں کرتی اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی اور آج بھی باہر نکال کے پھینک دیتی ہے. میرے بھائیوں یہودی تو نبی کی بات پر اتنا یقین کریں اور ہم مسلمان ہو کر محمد رسول اللہ کی باتوں پر یقین نہ کریں. ذرا تصور کیجیے اس حدیث پر میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے مضبوطی سے تھامے رہو گے لن تضلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ اسلام کیا ہے جو ان دونوں چیزوں میں قید ہے جو ان دونوں چیزوں میں بند ہے اس کی تشریح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کتاب اللہ و سنتی. وہ دو چیزیں کیا ہیں جو کبھی تم کو گمراہ نہیں کریں گی. ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور دوسری میری سنت میری حدیث میرا طریقہ میرا راستہ. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہ دعا یہ کہا کرتے تھے ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن ہے. وخیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. یہی اسلام ہے. اور ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر جو چیزیں بھی آج اسلام کے نام پہ ہو رہی ہیں اللہ کی قسم وہ اسلام تو چھوڑو وہ اسلام کے نام پر جو ڈرامے ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں مل کر اسلام کا حصہ نہیں بن سکتی ہیں. اس کا ایک نقطہ برابر بھی درجہ نہیں پا سکتا اس لیے کہ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یا تو آپ یہ مانو کہ اللہ کے نبی بھول گئے تھے وہ چیز نہیں بتائی اور بعد کے بزرگوں نے بتائی یا تو آپ یہ مانیے کہ اسلام ناقص تھا اسلام کمزور تھا اور اسلام انکمپلیٹ تھا جو بعد کے بزرگوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ اسلام پہلے ناقص تھا بعد میں بزرگ آئے اس لیے انہوں نے اس اسلام کو مکمل کیا تو پھر قرآن کی اس آیت پر ایمان ہے یا نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسلام تو اسی زمانے میں مکمل ہو چکا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں مرزا آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن نہیں مانتے. اور اللہ کے نبی اپنے خطبے میں کہہ رہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے. یعنی قرآن تو حدیث ہے ہی اور محمد رسول اللہ کی حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ اہل حدیث کا معنی کیا ہے. اور بھی دوسرے فرقے ہیں. اب آپ بتائیے دیوبندی کیا ہے. ہم کسی کو برا نہیں کریں لیکن آپ ایک احساس پیدا کریں کہ آخر یہ فرقہ کیا ہے. بریلوی کیا ہے. ہمارے یہاں ایک بریلی شہر ہے ضلع اس میں جو آدمی پیدا ہو جائے وہ اپنے آپ کو بریلوی کہہ سکتا ہے. ارے میں اٹاوا میں پیدا ہوا ہوں تو میں کون ہوں اٹاوی. اور ملائم سنگھ بھی اٹاوے میں پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اٹاوی لکھتا ہے. میں کیس نہیں کر سکتا ہوں کہ تم اٹاوی کیوں لکھ رہے ہو تم تو ہندو ہو. اٹاوے میں جو بھی آدمی پیدا ہوا ہے وہ اٹاوی کہنے کا حق رکھتا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو. ایسی بریلی کا معاملہ ہے. ضلع سہارنپور کا ایک ٹاؤن ہے دیوبند وہاں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنے کا حق رکھتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو. بریلی میں پیدا ہونے والے جنکھے ہجڑے وہ بھی اپنے آپ کو بریلی کہنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کیس نہیں کر سکتے ہیں ان کے اوپر. مقدمہ آپ ہاریں گے کیس آپ ہاریں گے. تو ذرا بتاؤ تو یہ تو جھوٹ ہے. آپ لاہور میں پیدا آپ کراچی میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو کہو بریلی. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور اسلام جھوٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے. بلکہ جھوٹے کو تو فرمایا وہ انسان مسلم چاہے کتنا روزہ رکھتا ہو چاہے کتنا وہ نماز پڑھتا ہو اگر یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن نہیں منافق ہے. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اب آپ سوچو میں پیدا ہوئے کراچی میں اور اپنے آپ کو کہ میں بریلوی ہوں یہ جھوٹ نہیں. میں دیوبندی ہوں یہ جھوٹ نہیں. دیوبند کا ہندو کہہ سکتا ہے میں دیوبندی ہوں کیونکہ وہ دیوبند میں پیدا ہوا ہے.
بریلی کا عیسائی کہہ سکتا ہے میں بریلوی ہوں کیونکہ وہاں پیدا ہوا ہے، لیکن کوئی ہندو اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی عیسائی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں سے رشتہ توڑا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ دنیا ہی میں ان کو سب سے بڑی سزا ملی۔ ہم اہل سنت ہیں تم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، کہو ہم بھی اہل سنت ہے، اس لیے کہ حدیث پر عمل کرنا ہی تو سنت کی علامت ہے۔ ہم اہل سنت اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ چڑ ہے آپ کو اہل حدیث۔ اور یہ دنیا میں سب سے بڑی سزا تم کو یہی مل گئی ہے کہ مسلمان ہو کر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہیں۔ نہیں، آپ اہل قرآن نہیں ہے کیا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتار دی، یعنی قرآن۔ فبأي حديث بعده يؤمنون، اللہ نے جو قرآن تم کو اتارا، اس حدیث کے بعد کون سی کتاب کی ضرورت ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ فبأي حديث بعده يؤمنون، کون سی کتاب تم کو ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے اس حدیث کے ہوتے ہوئے، یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے؟ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا، قرآن کی آیتیں بھی بتلا رہی ہیں کہ حدیث ہے، اور حدیث تو حدیث ہے ہی۔ اہل حدیث کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں پر عمل کرنے والا، اور یہی اسلام ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں کچھ نہیں، میں مسلمان ہوں۔ مت ڈرو اور مت خوف محسوس کرو، ہر مسلمان اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہر اہل حدیث مسلمان ہو سکتا ہے۔ عموم و خصوص من وجہ، جنہوں نے منطق پڑھی ہوگی ان کو معلوم ہوگا یہ اصول کیا ہے۔ صاف ہر مسلمان اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اور ہر اہل حدیث مسلمان ہو سکتا ہے۔ بہت سے آج مسلمان اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہے، اور اسلام انہی دونوں چیزوں کے اندر ہے۔ تو قرآن کو کیسے سمجھو گے بھائی؟ قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن کو سمجھانے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب غیب کیا ہے؟ اس کو کیسے سمجھیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ کیا ہے نماز؟ کتنی ٹائم کی پڑھو، ظہر میں کتنی پڑھو، عصر میں کتنی پڑھو، مغرب میں کتنی پڑھو، عشاء میں کتنی پڑھو، فجر میں کتنی پڑھو، سنتیں کتنی، فرض کتنے، پھر سنت غیر مؤکدہ کتنی، سنت مؤکدہ کتنی، ایک رکعت میں رکوع کتنے، ایک رکعت میں سجدے کتنے، اتحیات میں کب بیٹھا جائے، رکوع میں کیا پڑھا جائے، سجدے میں کیا پڑھا جائے، دونوں سجدوں کے بیچ میں کیا پڑھا جائے، اور اگر کوئی آدمی نماز بھول جائے تو پھر نماز سلام پھرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ قرآن۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، وہ مجھے بتائیں قرآن کافی ہے تو محمد رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ محمد رسول اللہ کے باپ کا اور دادا کا نام کیا ہے؟ مجھے قرآن سے بتاؤ، خبردار جو تم نے حدیث کا سہارا لیا، کیونکہ تم جو سے پہلے قرآن کو مانتے ہو، مجھے بتاؤ۔ مسلمان بچہ جب مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ مجھے قرآن میں دکھلاؤ ختنے کی روایتیں کہاں ہیں؟ ہمارے بہت سے بھائی عذاب قبر کے منکر ہیں، کہتے ہیں قرآن میں نہیں، حالانکہ خوب ہے، لیکن چلو میں نے مان بھی لیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو ختنے کا بھی ذکر نہیں ہے، ختنہ تو تم بھولنے سے کرتے ہو، پھر عذاب قبر حدیث کی بنیاد پر کیوں نہیں مانتے ہو؟ میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے آپ، اور اندازہ لگائیے کہ آپ کو قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے سہارا لینا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ کی حدیث کا۔ ہاں قرآن کمپلیٹ ہے، قرآن مکمل ہے، لیکن قرآن کی شارح بن کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، اور جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت۔ بتائیں وہ نماز کیسے پڑھیں؟ چلو زکات دو، کتنی زکات دو، کتنا نصاب ہونا چاہیے، استطاعت کتنی ہونی چاہیے؟ یہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، یا اس کے مد مقابل اتنا مساوی پیسہ، اور حولانے ہول 1 سال کا گزر اس کے اوپر ہو چکا ہو۔ ہاں کتنی بکریوں میں کتنی بکری، کتنے گایوں میں کتنی گائے، اونٹوں میں کتنی زکات۔ ہاں ہم نے زکات فرض ہو رہی تھی، ماروتی گاڑی لے لی، اس ماروتی پہ زکات ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس 5-6 لاکھ روپے ہوئے، سال بھی ہوئی، زکات اس کے اوپر فرض تھی، ہم نے رہنے کے لیے مکان لے لیا، اس کو 2 سال کے بعد ہم نے بیچ دیا۔ اب اس مکان کو رہنے کے لیے سے لیا تھا، لیکن 2 سال کے بعد بیچا، اس کی زکات کتنی دینا پڑے گی؟ یہ سارے اصول آپ کہاں سے سیکھیں گے؟
جب تک آپ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نہیں پڑھیں گے. قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. اگر ایک بھائی کو ایک بھائی سے جدا کیا تو اسلام ہی ناقص، اسلام ہی پر حملہ ہو جائے گا. دونوں بھائی یہ اسلام ہے، اور ایک بھائی کو ایک بھائی سے جدا کر دیا تو اسلام کی خطرہ ہے. یعنی قرآن کو اگر حدیث سے الگ کر دیا تو اسلام مکمل نہیں، اور حدیث کو اگر قرآن سے ہٹا دیا تو اسلام مکمل نہیں. یہ دونوں ہی اسلام ہے. کوئی بھی اس کو سمجھنے کے لیے حدیث آپ دیکھیں قرآن نے اتنا کہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہما، قرآن کہہ رہا دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یا اللہ، ہر ایک میں مرد کے بھی کیا دونوں ہاتھ کاٹوں یا ایک ہاتھ کاٹوں؟ اور ایک ہاتھ بھی کہاں سے کاٹوں؟ صرف انگلیاں کاٹ دوں یا گٹے تک کاٹوں یا کونی تک کاٹوں یا پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں؟ عورت کا کتنا کاٹوں؟ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے. اب آپ کو حدیث کا سہارا لینا ہی پڑے گا، اور یہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کا کتنا ہاتھ کاٹا جائے، کیسے کاٹا جائے، اور کاٹنے کے بعد پھر کیا چیز استعمال کی جائے، اور کتنی چوری ہو. حد ہے چوری کی بھی، یعنی 1 روپے چرایا اس کا ہاتھ کاٹا، لیکن حساب ہے چوری کا بھی. اتنے مال کی ملکیت اگر اس نے چرائی ہے تو اس کے اوپر حد واجب ہے، حد فرض ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ 9 پیالے شراب کے پی لو اور نشہ نہ آئے، اور 10واں پیالہ شراب کا پی لو نشہ آ جائے تو وہ 10واں ہی حرام ہے، 9 حلال ہے. یہ وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں قیاس کو دخل نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر یہ کہ نبی نے جو کہہ دیا میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ماننا ہے. موزے کے اوپر مسا کیا جاتا ہے، عقل کہتی ہے کہ نیچے مسا کیا جائے کیونکہ گندگی اور پیشاب لیٹرین وغیرہ نیچے لگے گی، لیکن اللہ کے رسول نے اوپر کیا، ہم کو اوپر ہی کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا ہے. ایسے ایسے قیاس لوگوں نے داخل کر دیے ہیں. کہتے تزوج مغربی الی مشرقیۃ، کسی مغرب میں رہنے والے آدمی نے مشرق میں رہنے والی عورت سے شادی کر لی. اسلامی کیسٹ خبر کا سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. بینہما سنۃ، ہدایہ کے الفاظ ہیں کتاب النکاح کے. ان دونوں کے درمیان دوری کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ نکاح ہو گیا، دوری دیکھیے کتنی ہے، ہدایہ ہی بتلا رہی ہے کتنی دوری ہے. بینہما سنۃ، ان دونوں کے درمیان 1 سال کی دوری. اور جس زمانے میں یہ بات کہی تھی اس زمانے میں موبائل اور ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا. مغرب میں رہنے والا لڑکا، مشرق میں رہنے والی لڑکی، دونوں کی شادی ہو گئی، خواب میں ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ موبائل سے ہو گئی. اب لڑکا اتنا دور رہتا ہے کہ اگر اس کو لڑکی سے ملایا جائے تو 1 سال کی دوری ہے، یعنی لڑکے کو لڑکی کے پاس آنے میں 1 سال لگے گا. یا لڑکی کو اگر لڑکے کے پاس لایا جائے تو کتنا سال لگے گا؟ 1 سال. لڑکا اگر لڑکی کے پاس آئے تو 1 سال، لڑکی کو اگر لڑکے کے پاس لے جایا جائے تو 1 سال. اتنی دوری ہے. پھر بھی اگر شادی کے بعد، نکاح کے بعد اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے، والا بچے تک اشہر، اگر اس نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کر دیا تو یہ اسی کو رکھنا پڑے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. ان حرامی اولادوں سے اہل حدیثوں کا دامن پاک رکھو. اتنی بڑی بات ہم نے کہہ دی ہے. آپ کے یہاں بڑے ڈر اور خطرے کو محسوس لیتے ہوئے، انڈیا میں تو ہم کہتے تو جاتے 6-7 دن کے لیے. ہم تو اب رہی رہے اس ماحول میں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بچہ اسی کا ہے، جبکہ 1 سال تو بھی اس کو آنے میں لگے گا، پھر کم سے کم 9 مہینہ انتظار میں لگے گا. جو بچہ 1 سال 9 مہینے کے بعد پیدا ہونا چاہیے وہ 6 مہینے میں ہو گیا، تب بھی تجھے رکھنا پڑے گا. وہ تیری ہی اولاد ہے، تیرا بچہ. یہ ہے قیاس. اور اس پر فخر کرتے ہیں. کیا ذہن تھا ہمارے فقیہ امت کا، فقیہ دورہ کا، جو حرامی اولادیں رکھنے کی اجازت دے رہا ہو رکھ لو. بتاؤ قیاس کرو. وہ کہہ دیا نبی نے، وہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے. تصور کیجئے وہ عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر قدم رکھے ہوئے ہیں، ایک پیر باہر ہے اور ایک پیر اندر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دے رہے اور آئے ایک صحابی کو دیکھا اٹھ رہے. آپ نے ان سے کہا اجلس مکانک، اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. مسلم کے الفاظ ہیں، آپ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کا ایک پیر باہر تھا، ایک پیر اندر تھا. انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ اسی جگہ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے کہا ارے میں نے تم سے نہیں کہا تھا، اس سے کہا تھا، یہ کھڑے ہو گئے تھے. تم سے نہیں. تعال یا عبداللہ، عبداللہ تم ادھر آؤ، تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے یہ کس سے کہا تھا بیٹھ جاؤ. میرے کانوں نے صرف اتنا سنا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا. نہ بیٹھتا تو آخرت بڑی برباد ہو جاتی. یہ محبت. تصور کیجئے قرآن کہہ رہا ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو. کتنا کاٹو یہ قرآن بتائے گا. آؤ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا. ابھی میں آ رہا ہوں تھوڑا محرم کو، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھیں. اس کے بعد میں اللہ کے قرآن کی آیت دیکھیے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد
وہاں زنا کرنے والا، وہاں چوری کرنے والا مرد پہلے کہا ہے، یہاں زنا کرنے والی عورت پہلے کہا ہے، کیونکہ چوری کا تعلق بہادری سے ہوتا ہے اور یہ مرد کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں زنا کی شروعات پہلے عورت سے کی ہے، زنا کرنے والی عورت، کیونکہ مرد اس وقت تک زنا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت اس کو بڑھنے کا نہ کرے، اور زنا کی شروعات عورت کی طرف سے پہلے ہوتی ہے، اگر عورت نہ چاہے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اب سوچ لو، پنچ بن کے جاتے ہوگے کہیں فیصلہ کرانے کے لیے، میرا لڑکا فلاں لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، فیصلہ کر دو، اب فیصلہ کس کے حق میں کرو گے، کیسے کرو گے، اس کے لیے ہلکا سا اشارہ میں نے کر دیا آپ کو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، قرآن کہہ رہا ہر ایک کو پکڑ کے 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے متعین نہیں کیا ہے 100 کوڑے مارو، جو بھی زنا کرتا ہوا پکڑا گیا مرد یا عورت پکڑو 100 کوڑے مارو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول نے اس کی حد متعین کی ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اور 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بھی دور کر دو، اپنے معاشرے سوسائٹی سے نکال دو، نہیں رہے گا وہ تمہاری سوسائٹی میں، نہیں رہے گا تمہارے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو کوڑے لگاتے ہوئے تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، یعنی ایک کوڑا زور سے لگایا دوسرا کوڑا ایسا نہیں، نرمی نہیں آنی چاہیے۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر، اس لیے سن لو، قرآن نے یہ نہیں کہا اللہ نے جو میں دوں وہ لے لو، اسی لیے اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں محمد رسول اللہ جو دیں وہ لے لو، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی تمہیں وہی دے گا جو میں دوں، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے۔ ان کا لفظ استعمال ہوا، ان تجاوز، ان کسی چیز کو جدا کرنے کے لیے آتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ، جیسے عربی کا طالب علم پڑھتا رمیت السہم عن القوس، میں نے کمان سے تیر کو نکالا، تو تیر کمان سے کتنی دور گرتا ہے، جتنی دوری تیر اور کمان کے درمیان ہے اتنی ہی دوری میرے نبی کی زبان اور خواہش سے بولنے کے درمیان بھی اتنی دوری ہے۔ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں آتی یہ بات کہ اپنے دل سے کوئی بات کہتا ہے، وہ اتنی دور ہے جتنی تیر و کمان کے درمیان۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو دیکھیے، قرآن کی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اور ایک جگہ آیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تمہارے اوپر یہ اللہ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، مردار، حرم علیکم المیتۃ مردار، والدم اور خون، واللحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، وما اہل به لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پہ کوئی چیز بنائی جائے، پکائی جائے، کھلائی جائے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ آگے قرآن کی آیت ہے اگر تمہیں کوئی تنگی ہو، پریشانی ہو، جان جا رہی ہو، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، حلال چیز تمہیں کھانے کو نہ مل رہی ہو، فمن استوفا، اگر اضطراری کیفیت ہو، جان جا رہی ہو اور حرام چیزوں ہی میں سے تمہیں کوئی چیز دی جا رہی ہو تو اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے، لیکن ترتیب سے، ایسے نہیں جو مل جائے وہ کھا لے۔ وضو کے لیے ترتیب شرط ہے، پہلے ہاتھ، ہمارے ہاتھ تو ہمارے بھائیوں میں تو الٹا وضو بھی جائز ہے، پہلے پیر دھل لو، بعد میں سر کا مسا کر لو، اور سب سے ہاتھ لاسٹ میں ہاتھ دھل لو، کہتے ہیں وضو ہو جائے۔ ہمارے ترتیب فرض ہے، وضو بھی فرض، ترتیب بھی فرض، پہلے ہاتھ دھلو، پھر کلا کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو۔ جس طریقے سے الٹا وضو نہیں ہوتا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ترتیب دیکھنا پڑے گی۔ اگر حلال چیز نہیں مل رہی ہے تو حرام چیز کھا کر تم اپنی جان بچاؤ گے، جان بچانا بھی ضروری ہے، جان بچاؤ گے، حرام چیز مل جائے۔ حرام چیزوں میں پہلے وہ دیکھو جو سب سے پہلے حرام ہوئی، انما حرم علیکم المیتۃ، پہلے مردار کہیں مل جائے تو تھوڑا سا گوشت بھون کر کھا لو، جان بچا لو، اتنا جتنے میں جان بچ جائے، پیٹ بھر کے تب بھی نہیں۔ جب مردار نہ ملے وہ دم تو خون تلاش کرو، اس کو جما لو، ثناء اللہ رسول رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کو جما لو، اور جمانے کے بعد اس کے ٹکڑے کرو اور حلوے کی طرح اس کو آگ میں بھون کر کے کھاؤ۔ اگر یہ بھی تمہیں خون بھی نہ ملے تو تیسرے نمبر پر پھر آپ تلاش کریے واللحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا ٹوٹتا ہوگا۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ لوگ سور کہہ دیا 40 دن تک زبان گندی رہے گی۔ ایک دو جگہ ہم نے کہا تیرے باپ کی حدیث ہے، اردو میں، انگلش میں پگ کہہ دے گا، اردو میں سور کہنا پڑا نہیں، انگریزی تہذیب مان لے گا لیکن اردو تہذیب ماننے کے لیے تیار۔ واللحم الخنزیر، تیسرے نمبر پہ سور کا گوشت، یہ مل جائے تو کھا کر اپنی جان بچا لو، اور جب یہ بھی نہ ملے تب چوتھے نمبر پہ دیکھو امام حسین کے نام کا کھچڑا، 11ویں شریف میں بڑے صاحب کے نام کی بریانی کی دیگ، یہ چوتھے نمبر پہ۔ اور کب گیا؟ جب سور کا گوشت بھی نہ ملے تب۔ مولوی صاحب انڈیا جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ خیریت سے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آپ جیسے مجاہدوں میں رہ کر اب میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت اگر دے تو اپنی ذات کے لیے دے،
اور اگر اس پر کسی کی جان دی جاتی ہے تو اللہ تو اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. بہت بڑی دولت ہے یہ جس کو ملی. تصور کیجئے کہ یہ کتنے نمبر پہ، کون سے نمبر پہ؟ یہ چوتھے نمبر پہ ہے جب یہ نہ ملے تب. اور اللہ نے یہاں کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر حرام ہے خون، مردار اور خون. دیکھیے اللہ نے سارے مردار حرام کیے ہیں اور والدم خون بھی حرام کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ دو مردے حرام ہیں، الحیتان والفرار، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی. قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ کی حدیث ہمیں چاہیے. قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. خون بھی حلال ہے دو، ایک تلی اور دوسرا کنچی. قرآن نے تو سارے مردے حرام کیے ہیں، سارے خون حرام کیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتلا رہی ہے اجازت نہیں مل رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں اسلام ہے، اور اسلام کو ان دونوں کا نام ہے قرآن کا اور حدیث کا، اور قرآن کو بغیر حدیث کے اور حدیث کو بغیر قرآن کے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور ان دونوں کے علاوہ جو چیز ہے وہ بدعت ہے. اگر ان دونوں کے خلاف میں، ان دونوں سے الگ ہٹ کر ہے، تو اگر تائید میں ہے تو وہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے. کسی نے کہا نماز پڑھو، ہم نے اس کی بات مان کے نماز پڑھ لی، تو یہ اس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس قرآن کا، اس حدیث کا حصہ ہے جو وہ بول رہا ہے. یاد رکھیں. اور جو ان دونوں میں نہیں ہے اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے، وہ چیز اگر کوئی آدمی دین کا نام لے کر کرتا ہے تو بدعت ہے، بدعت. اور اسی کے تعلق سے میں نے حدیث پڑھی ہے، وعن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری کی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اس حدیث کو امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایسے ہی لائے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. حضرت عائشہ جو تمام مسلمانوں کی ماں ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا، من جس نے بھی، چاہے وہ قریبی ہو چاہے دور کا رشتہ دار، من عام ہے. من احدث فی امرنا، فی امرنا اے فی دیننا. مشکات کی شرح مرآت المفاتیح جو مولانا عبید اللہ رحمانی کا مبارک نے اس کی شرح لکھی ہے، آپ دیکھیے اس میں یہ حدیث آئے گی فی امرنا میں، فی دیننا سے اس کا ترجمہ کیا ہے. امر من دین، جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی. من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں، لیجیے اور بھی دین ہے لیکن اس میں نہیں، اس دین میں جو نبی پر مکمل ہوا ہے، ھذا کا اس میں اشارہ وہی ہے. من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے اس دین کے اندر جو نبی اکرم نے ہم کو دیا ہے، اس دین کے اندر اگر کسی نے نئی چیز کی ایجاد کی، نئی چیز نکالی، ما لیس منہ، جو اس میں نہیں تھا، یعنی جو نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو اس میں نہیں تھا، اور وہ کر رہا ہے دین کا نام لے کے، فہو رد، رد ہے، مردود. یہ ملعون سے بھی زیادہ خطرناک جملہ ہے. مردود ہے، وہ اسی پر لوٹایا گیا. جیسے فٹ بال دیوار پہ مارو لوٹ کے آپ کے پاس آتی ہے، وہ مردود ہے. وہ تیرا ہی ایجاد ہے، تیری، وہ شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ تو تو نے ایجاد کی، وہ تجھ پر ہی واپس آ گئی ہے، وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. مردود ہے. مولوی صاحب یہ لاؤڈ اسپیکر بھی تو نہیں تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ کیوں لگائے؟ مولوی صاحب یہ مسجدوں میں پنکھے بھی تو نہیں تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ کیوں لگائے؟ مولوی صاحب یہ کالی شیروانی آپ پہنے آئے، یہ بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسی ٹوپیاں نہیں چلتی تھی، آپ کیوں لگائے؟ الٹی سمجھ خدا کسی کو نہ دے، دے آدمی کو عقل پر ادا نہ دو، اونٹ اونٹ تیری کون سی کرتی، اتنی بھی نہیں سمجھ پاتے، اتنی بھی سمجھ نہیں. اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر، دین سمجھ کر، میں نے تو کہا کہ لاؤڈ اسپیکر دین ہے، اس میں بولوں گا تو زیادہ ثواب ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کروں گا تو کم ثواب. میں نے تو نہیں کہا، اور نہ ہی میں اس کو دین میں شامل کر رہا ہوں. ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پنکھا لگا دو تو یہ تو وہی مطلب ہے کہ زیادہ ثواب ملے گا، پنکھے کی ہوا میں نماز پڑھو گے، پنکھا بند کر دو تو کم ثواب ملے گا. ہم نے تو اس کو دین سے نہیں جوڑا ہے. ہوائی جہاز میں سفر اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے تب کہا کہ دین ہے وہ، اس میں جاؤ. اگر تمہارے پاس گھوڑے سے اونٹ سے جانے کی طاقت ہے تو جاؤ، اور پیدل جانے کی ہے تو اور جاؤ، اور اچھا ہے پیدل جاؤ. میں نے کب کہا ہے کہ ہوائی جہاز ہی کا سفر کرو تبھی زیادہ ثواب ہے، پانی کے جہاز سے کرو گے تو کم ثواب ہے؟ ارے پیدل جاؤ تو سب سے زیادہ ثواب ہے، کرو. میں نے اس کو دین سے نہیں جوڑا، اور اسی لیے اللہ کے نبی کہا گئے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت کی قید لگا گئے اللہ کے رسول. اور تم خانہ کعبہ کی زیارت کرو، حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہے تو. اور طاقت کسی بھی حیثیت سے ہو سکتی ہے، جہاز سے جاؤ، ٹرین پانی کے جہاز سے جاؤ، اور وہ پیدل بھی جاؤ یا گھوڑے سے جاؤ، اونٹ سے جاؤ، طاقت میں تو ساری چیزیں شامل ہیں. ہاں طاقت میں تو تمہاری جوانی بھی شامل ہے، یعنی بالکل کھوسٹ بڈھے ہو جاؤ تب نہ جاؤ، جب طاقت ہو تب جاؤ، یہ بھی شامل ہے. یعنی استطاعت ہے. تصور کیجئے میرے بھائیو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کے اندر نئی چیز بدعت ہے. آپ بتائیے ہمارے اس مہینے میں جو محرم الحرام کے نام سے مشہور ہے اور جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے، انگریزوں کے پہلے مہینے کی شروعات جو ہو رہی ہے جنوری کی، تو آپ کے کلفٹن میں باقاعدہ
لوگ جمع ہوتے ہیں اور ٹھنڈ میں بھی دور تک جاتے ہیں اور 31 دسمبر کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں وہ تو ہیپی نیو ایئر کے نام سے مشہور ہو جائے، اور مسلمانوں کا اسلامی پہلا مہینہ جب شروع ہو تو وہ ماتم دکھ غم اور درد کے ساتھ شروع ہو. کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے. کیا سوچتی ہوگی آج یہودی اور عیسائی دنیا، کیا سوچتی ہوگی؟ وعن العرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. ابو داؤد کتاب السنہ کی روایت ہے کہ حضرت عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک ایسا خطبہ دیا، آج آپ نے ایسا خطبہ دیا. اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا، کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ. آپ نے ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، نصیحت کی آپ نے، ہمیں سارے صحابہ کو بلا دیا آپ نے اس خطبے کے اندر. تو حضرت عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اللہ کے رسول سے ہم نے اللہ کے رسول سے کہا، اور ایسا خطبہ تھا وہ وجلت منها القلوب، دل دہل گئے، وزرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قلنا یا رسول اللہ کان ھذہ موعظۃ مودع. اللہ کے رسول آج تو آپ کا خطبہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا رخصت ہونے کے وقت وصیت کر رہا ہو، یعنی گویا کہ آج آپ کا آخری خطبہ ہو، آج آپ ہمیں کچھ وصیت کرنا چاہ رہے ہو اور آج کے بعد ہماری ملاقات آپ سے نہیں ہوگی. گویا کہ آج تو مجھے آج کا آپ کا آخری خطبہ لگ رہا ہے. اے اللہ کے نبی فاوصنا، مجھے وصیت بھی کر دیجئے، کچھ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اس احساس کے مطابق آپ مجھے کچھ وصیت بھی